ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے محبوب تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت تشریف فرما ہے۔ اس موقع پر آقا کریم کے پاس روٹی ہے کھانے کے لیے، سالن کا انتظام نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے روٹی موجود ہے، سالن نہیں۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ شہد کی مکھی آتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے قریب آ جاتی ہے، کان مبارک کے ساتھ چکر لگاتی ہے، اپنی زبان سے کچھ کہتی ہے، اللہ کے نبی کچھ سنتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کچھ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سنتی ہے، یوں چکر لگا لگا کر چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، یوں ہم نے محسوس کیا کہ شہد کی مکھی آپ سے ہم کلام ہو رہی تھی اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ شہد کی مکھی میرے قریب آئی، مجھے کہنے لگی، اللہ کے رسول، آپ کے پاس روٹی موجود ہے، سالن نہیں ہے، ہم نے شہد جمع کیا ہوا ہے، اپنے غلام کو بھیجو، وہ شہد لے جائے، اس کے ساتھ آپ روٹی تناول فرما لیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فلاں مقام پر چلے جاؤ، شہد کی مکھیوں نے شہد کو جمع کیا ہوا ہے، وہ لے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، شہد اٹھا کر لاتے ہیں، اللہ کے محبوب کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام مل کر بیٹھ کے اس شہد کے ساتھ روٹی تناول فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شہد کی مکھی دوبارہ آتی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول، یہ شہد کی مکھی کیا کہنا چاہتی تھی اور یہ دوسری مرتبہ کیا کرنے آئی تھی؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، دوسری مرتبہ جب میرے قریب آئی، میں نے شہد کی مکھی سے پوچھا، بتاؤ تم یہ شہد کس چیز سے بناتی ہو؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے کائنات کے نبی، شجر و حجر کے نبی، تحت الثری کے نبی، عرش معلیٰ کے نبی، بلکہ نبیوں کے بھی نبی، ہم پھولوں سے پھلوں سے رس کو چوستی ہیں، اس کو جمع کرتی ہیں، ہمارا شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، شہد اتنا میٹھا شفا والا کیسے بنا لیتی ہو؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حقیقت تو یہ ہے، جب پھولوں سے پھلوں سے درختوں سے رس کو چوستی ہیں، جمع کرتی ہیں، اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں، ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، ہمیں حکم کرتا ہے، اس نبی پہ درود و سلام پڑھو جس کے صدقے کائنات بنی ہے، جس کے صدقے آسمان بنائے گئے ہیں، جس نبی کے صدقے زمین بنائی گئی ہے، اس رسول پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ ہم اپنے سردار کے کہنے پر آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا وہ کڑوا شہد آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، آگے علماء کرام نے